بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلا سوال ہے، میرے ایک جاننے والے کی بیوی کے دونوں گردے خراب ہو گئے تھے اور ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ دیا تھا۔ پھر وہ اپنی بیوی کو شاہ عقیق کے مزار پر لے گیا۔ وہاں جانے کے بعد اللہ نے مکمل صحتیاب کر دیا۔ اب سوال یہ ہے، کیا جنات بھی علاج کرتے ہیں اور ان کے پاس جانا کیسا ہے؟ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ بھائی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی صحت دے کر آزماتا ہے، کبھی بیماری کی شکل میں امتحان لیتا ہے، کبھی مال دے کر آزماتا ہے، کبھی معاشی بحران کی شکل میں آزمائش ہوتی ہے۔ یہ دنیا امتحان ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ کسی کی قبر کی طرف علاج کے حوالے سے جانا عقیدے کی سب سے بڑی خرابی ہے، سب سے بڑا بگاڑ ہے کہ اس نے رخ کیا کسی ہسپتال کی طرف نہیں جہاں علاج ہوتا ہے، مزار کی طرف گیا جہاں جا کر اہل قبور کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ یہ وہاں گیا، اس کا جانا بھی غلط، اس کا وہاں سے علاج کرانا بھی غلط۔ باقی جو ہے نا اطباء انسانوں میں ہوتے ہیں، جنات میں اگر اطباء ہوں گے تو وہ جنات کا علاج کریں گے، انسانیت کے علاج کے لیے جنات کی ڈیوٹی مجھے کہیں بھی نہیں ملی۔ لہٰذا یہ عمل صحیح نہیں ہے۔ اس ساتھی کو چاہیے اللہ سے معافی مانگے اور آئندہ اس طرح کے اعمال سے اجتناب کرے۔ سلفی العقیدہ شخص کا اناف سے رشتہ لینا یا دینا کیسا ہے؟ بھائی بات یہ ہے کہ رشتہ لینا یا دینا عقیدے کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ عقیدہ صحیح ہے، وہ اپنے آپ کو بھلے حنفی کہہ لے، مالکی کہہ لے، شافعی کہہ لے، حنبلی کہہ لے، سلفی کہہ لے، رشتہ لینا دینا صحیح ہے۔ لیکن اگر عقیدے کی خرابی ہے تو چاہے وہ اپنے آپ کو سلفی کیوں نہ کہہ لے، اس طرح کے آدمی سے رشتہ لینا دینا اجتناب ہی کرنا چاہیے۔ احناف کا بھی موقف یہی ہے۔ ہاں البتہ بعض احناف کے مصنفین نے کچھ عجیب و غریب عبارتیں لکھی ہیں جس کی بنا پر بعض احناف یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جو شخص سلفی العقیدہ سے رشتہ لے گا تو اس کے بارے کچھ آخر زندگی کے آخری لمحات میں خطرات ہیں، جیسا کہ علامہ شامی حنفی نے رد المختار کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے، اور یہ واقعہ انہوں نے کہا کہ علامہ جوزجانی کے دور کا ہے کہ ایک حنفی العقیدہ نے اہل حدیث سے اس کی بیٹی کے رشتے کے لیے کہا۔ اہل حدیث نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تجھے ایک شرط پر رشتہ دیتا ہوں کہ تو اہل حدیث ہو جا۔ تو کہتے ہیں کہ علامہ جوزجانی کے پاس یہ مسئلہ چلا گیا تو یہ شخص اگر رشتے کی خاطر عقیدہ احناف کو چھوڑ کر اہل حدیث ہوتا ہے تو اس صورت میں اس کا نکاح ہو جائے گا کہ نہیں؟ تو کہتے ہیں اس میں لکھا ہے، علامہ شامی نے لکھا ہے رد المختار کے اندر کہ علامہ جوزجانی نے کہا کہ النکاح جائزن، نکاح تو جائز ہے، نکاح ہو جائے گا۔ البتہ کہا ہے کہ اخاف علیہ ان یذهب ایمانہ وقت النزع۔ کہتے ہیں کہ علامہ جوزجانی نے کہا کہ نکاح تو ہو جائے گا، لیکن مجھے خطرہ ہے ایک آدمی ایک بدبودار چیز کی خاطر اپنا عقیدہ چھوڑ کر اہل حدیث ہو رہا ہے، کسی اور چیز کی خاطر نہیں۔ ایک بدبودار چیز لکھی ہے کہ مردار کی خاطر وہ اپنا عقیدہ ختم کر رہا ہے، چھوڑ رہا ہے۔ تو مجھے اس کے بارے جو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ موت کے وقت کہیں ایسا نہیں کہ اس کا ایمان چلا جائے۔ یہ اس طرح کی عبارتیں بعض علماء احناف نے لکھی ہیں، پر عقیدہ توحید کی بنیاد پر میرا موقف ہے رشتے ناطے ہونے چاہیے۔ اگر کوئی عورت ایام مخصوصہ میں ہو تو کیا نکاح ہو سکتا ہے؟ اگر عورت ایام مخصوصہ میں ہو تو اس کنڈیشن میں نکاح بھی جائز ہے، رخصتی بھی جائز ہے۔ بس شریعت نے جو منع کیا ہے اس کنڈیشن میں
میاں بیوی کا ملاپ نہیں ہونا چاہیے، باقی نکاح بھی ہو جائے گا اور رشتے بھی جائز ہے۔ ایک عورت کے شوہر کا انتقال عمرے پہ گئے ہوئے تھے جب ہوا۔ سعودی عرب میں چاند کی تاریخ 4 تھی اور پاکستان میں 3۔ سوال یہ ہے کہ وہ اپنی عدت کس تاریخ کے حساب سے مکمل کرے گی؟ دوسرا یہ کہ عدت چاند کی تاریخ سے ہوگی یا شمسی تاریخ سے؟ جی ہاں، جو شخص فوت ہوا ہے، جہاں دنیا کے جس کونے میں وہ فوت ہوا ہے، وہ اس کی وفات کی جو تاریخ ہے وہ عدت کی تاریخ کہلائے گی، اور یہ جو ہے یہ چاند کا اعتبار کیا جائے گا، سورج کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ چاند کے لحاظ سے 4 مہینے 10 دن اس نے عدت گزارنے ہیں۔ میں نماز کے لیے وضو کرتا ہوں تو صرف فرض نماز ہی بڑی مشکل سے مکمل کر پاتا ہوں۔ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، اور یہ فرض میں 4 سے 6 دفعہ محسوس ہوتا ہے۔ کیا مجھے ہر نماز کے لیے کئی دفعہ وضو کرنا پڑے گا یا ایسے شخص کے لیے کوئی نرمی ہے؟ جی ہاں، اس بات پر اہل علم متفق ہیں کہ یہ بندہ مریض ہے، لہٰذا ہر نماز سے مراد جیسے ظہر کی نماز ہے جس میں فرض بھی ہے اور سنتیں بھی ہیں، یہ ایک نماز ہے، تو ہر نماز کے لیے اس کو وضو کرنا پڑے گا۔ وضو کے بعد اس کے دل و دماغ میں جو باتیں آتی رہتی ہیں، اور اگر کچھ محسوس ہو بھی جائے تب بھی وہ اپنی نماز کو اسی وضو کے ساتھ مکمل کر لے۔ البتہ اس وضو کے ساتھ وہ 2 نمازیں نمازیں نہیں پڑھ سکتا، یعنی مطلب یہ کہ ظہر بھی پڑھ لے اور عصر کا وقت ہے تب بھی وہ پڑھ لے، جس طرح باقی وضو کے ساتھ ایک آدمی 4 نمازیں 5 نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ اس کنڈیشن والا ہر نماز کے لیے الگ وضو کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اپنی اولاد میں برابری کرو۔ میرے ایک بیٹے کی عمر 7 سال ہے اور دوسرے کی 18 سال۔ میں اگر برابری کرتے ہوئے دونوں کو ایک جیسا خرچہ دیتا ہوں تو چھوٹے کو اس کی عمر کے حساب سے زیادہ ہو جائے گا، اور اگر چھوٹے بیٹے کے حساب سے کم خرچ بڑے کو دیتا ہوں تو بڑے کے حساب سے کم ہو جائے گا۔ میرے بھائی، یہ چیزیں جو ہیں ان کا تعلق ضروریات زندگی سے ہے۔ گھر کے اندر جتنے بھی افراد ہیں، ہر فرد کی جو ضروریات زندگی ہے اس کو اس کے مطابق پورا کیا جائے گا۔ گھر میں بیوی ہے، اس کے ساتھ جو ضروریات ہیں، بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، کچھ بیمار ہیں اس پہ خرچہ آپ کر رہے ہیں یومیہ ہزاروں روپے، دوسرا صحت مند ہے آپ اس پہ کوئی خرچہ نہیں کر رہے ہیں، ایک تعلیم حاصل کر رہا ہے اس پہ خرچہ کر رہے ہیں، ایک بچہ نہیں پڑھ رہا، تو یہ ضروریات زندگی ہیں۔ یہ جو شریعت میں ہے کہ اعدلوا بین اولادکم، وہ تو یہ ہے کہ اپنی جائیداد کا کچھ حصہ خوشحالی کی شکل میں اپنی اولاد میں آپ تقسیم کرنا چاہتے ہیں، جس میں بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں تو سب کو آپ برابر دیں گے۔ یہ ضروریات زندگی ہے۔ اس ضروریات زندگی میں آپ نے ایک بیٹی کی شادی کر دی ہے، جب وہ آپ کے گھر میں تھی ضروریات زندگی آپ پوری کرتے تھے، آج وہ چلے گئے، ہے تو وہ آپ کی بیٹی، لیکن اس کے مقابلے میں جو آپ کے گھر میں بیٹی ہے آپ اس کو یومیہ خرچہ دیتے ہیں، اس کو تو نہیں دیتے، چونکہ ضروریات زندگی اس کی اب اس کا خاوند پوری کر رہے ہیں۔ اب آپ نہ ان بچوں کی ضروریات زندگی پوری کر رہے ہیں، تو ضروریات زندگی الگ چیز ہے، جائیداد کا کچھ حصہ خوشحالی کی شکل میں بچوں میں تقسیم کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔